السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عرفی چشتی اکبری اور ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ہندوستان کے شہر بریلی شریف کی سرزمین پر آرام فرمانے والے ایک بہت ہی مشہور بزرگ کے بارے میں جو پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلے جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری کو بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہوئی۔ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار ہے۔ اعلیٰ حضرت کا سن ولادت۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا سن ولادت پارہ 28 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 سے نکالا ہے۔ اس آیت کریمہ کے علم ابجد کے اعتبار کے مطابق 1272 عدد ہیں اور ہجری سال کے حساب سے یہی آپ کا سن ولادت ہے۔ ولادت کی تاریخوں کا ذکر ہو رہا تھا اور اس پر سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔ دوستو، عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 7-8 سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا بچپن بڑی ہی اہمیت کا حامل تھا۔ کم سنی خرد سالی یعنی بچپن اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہو گئے، اور جب 6 سال کے تھے تو ربیع الاول کے مبارک مہینے میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پرمغز تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ اعظام سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی۔ اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی، پھر تادم حیات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک شہر کی طرف پاؤں نہ پھیلائے۔ نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا اور نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کا تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے تھے۔ جب کبھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو فوراً نظریں نیچی کرتے ہوئے سر جھکا لیا کرتے، گویا کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر غلبہ تھا، جس کا اظہار کرتے ہوئے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں یوں سلام پیش کرتے ہیں: نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے لڑکپن میں تقوی کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی۔ 7 سال کے تھے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے بھی شروع کر دیے تھے۔ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ کو بتاتے تھے، مگر آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ زبر بتاتے تھے لیکن آپ زیر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت جب آپ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب نے دیکھی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹے، جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اسی طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی، میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت خود فرماتے تھے کہ میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھا کرتا تھا، جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے تو میں 1-2 مرتبہ کتاب دیکھ کر بند کر دیا کرتا تھا، تو میرے استاد جب سبق سنتے تو حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر میرے استاد سخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں، یہ تو کہو کہ تم آدمی ہو یا جن، کہ مجھ کو پڑھاتے تو دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ کا
فضل و کرم شامل ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الحنان سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتویٰ تحریر فرماتے رہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ امید ہے دوستوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے کافی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اس بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل عرفی چشتی اکبری پر بنے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی پر کلک ضرور کریں تاکہ اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔